بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ لالچی گیدڑ۔ کسی جنگل میں ایک گیدڑ رہتا تھا، بہت ہی پیٹو اور لالچی۔ درختوں سے جتنے پھل گرتے فوراً ہی چٹ کر جاتا، پھر بھی اس کی نیت نہیں بڑھتی تھی اور وہ پھلوں سے بھری ڈالیوں کو حسرت سے دیکھتا رہ جاتا۔ ایک دن وہ ایک آم کے درخت کے نیچے پہنچا۔ آم کی ڈالیاں اتنی جھکی ہوئی تھی کہ جیسے ٹوٹ ہی جائے۔ اتنے سارے آم دیکھ کر گیدڑ بہت خوش ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر بکھرے ہوئے تمام آم کھا گیا، لیکن پیٹ بھرنے کے باوجود اس کی نیت نہیں بھری۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ تو بھرا ہوا ہے لیکن آنکھیں نہیں بھرتی۔ دو چار لمبی لمبی ڈکاریں لینے کے بعد وہ آم سے بھری شاخوں کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے درخت پر سے چڑھنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ دیر تک کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی اور دیوانہ سا ہو کر پیڑ کے چکر لگاتا رہا۔ ابھی وہ پیڑ کے چکر کاٹ ہی رہا تھا کہ کسی طرف سے ہاتھی تشریف لے آئے، جو بہت ہی بھوکے معلوم ہو رہے تھے۔ آتے ہی انہوں نے پیڑ کے پتوں اور پھلوں سے پیٹ کی آگ بجھائی اور پھر ایک فلک شگاف چنگھاڑ کے ذریعے خدا کا شکر ادا کیا اور سونے کے لیے زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ہاتھی کو دیکھ کر گیدڑ بہت خوش ہوا اور اسے پیڑ پر چڑھنے کا ایک آسان طریقہ سمجھ آ گیا۔ اس کی سمجھ میں ایک بہت ہی اچھی تدبیر آ گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ ہاتھی کے سونے کا انتظار کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر آرام کر کے ہاتھی جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے سے پہلے ہی گیدڑ ایک شاخ پکڑ کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ اپنے چاروں طرف بے شمار ہرے پیلے لال آم دیکھ کر وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پہلے کون سا آم کھائے۔ کبھی ایک آم کی طرف بڑھتا تو کبھی دوسرے کی طرف۔ دیر تک یہی کیفیت رہی اور وہ ایک آم بھی نہ کھا سکا۔ پھر اچانک ہی اس پر جنون سا طاری ہو گیا اور وہ اندھا دھند آم کھانے لگا۔ قریب کی شاخ صاف ہوتی تو وہ دوسری پر پہنچ جاتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹنے کو آ گیا۔ لیکن ابھی بہت سے آم باقی تھے اور نیت بھری نہیں تھی، لالچی تھا، اس لیے وہ پیڑ پر کے تمام آم کھا جانا چاہتا تھا، لیکن پیٹ میں گنجائش ہی نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گیا اور تمام آم کھانے کی تدبیر سوچنے لگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ بھر گیا تو اپنے پیٹ پر باندھ لو، تو وہ اس کا بھی یہی حال تھا۔ خیر، پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک ایک شاخ پر جا کر آم نیچے گرانے لگا، یہاں تک کہ تمام آم نیچے گر گئے۔ گیدڑ بہت خوش ہوا، اب تمام آم اس کے تھے اور وہ تمام آم کھا سکتا تھا۔ آم گرانے کے بعد اس نے اترنے کے لیے نیچے دیکھا، لیکن ہاتھی تو جا چکے تھے۔ اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ آم کھانے کی لالچ میں وہ ہاتھی کا سہارا لے کر پیڑ پر تو چڑھ گیا، پر یہ نہیں سوچا کہ ہاتھی کے بغیر اترے گا کیسے۔ اتنے اونچے پیڑ سے نہ وہ چھلانگ لگا سکتا تھا اور نہ ہی موٹے تنے کے ذریعے نیچے اتر سکتا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور اپنی غلطی پر بری طرح پچھتانے لگا۔ نہ وہ زیادہ آم کھانے کی لالچ میں پیڑ پر چڑھتا اور نہ ہی اس مصیبت میں گرفتار ہوتا۔ وہ ایک شاخ سے دوسری شاخ پر دوڑ کر نیچے اترنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ اس بھاگ دوڑ میں تمام آم ہضم ہو گئے اور اسے پھر سے بھوک لگ گئی۔ وہ ہر شاخ کو حسرت سے دیکھنے لگا، جن کے تمام آم وہ پہلے ہی نیچے گرا چکا تھا۔ اپنی لالچ پر اسے بہت غصہ آیا اور وہ اداس ہو کر اور مایوس ہو کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد تیز ہوا چلنے لگی، جیسے ایک آندھی۔ اب تو وہ بہت گھبرا گیا اور جلدی سے شاخوں سے لپٹ گیا، لیکن آندھی نے اس کو کیا وہاں پر ٹھہرنے دینا تھا۔ چند لمحوں تک درخت ہوا کے شدید جھونکوں کا مقابلہ کرتا رہا، پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ جڑ سے اکھڑ کر زمین پر گر پڑا۔
اور ایک وزنی شاخ کے نیچے دب کر گیدڑ کا کچومر بن گیا۔ ایک طرف لالچی گیدڑ مردہ پڑا تھا اور دوسری طرف بہت سارے بکھرے ہوئے آم اس کو منہ چڑھا رہے تھے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، لالچ بری بلا ہے۔